أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ سامعین گرامی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بلا شبہ کانوں سے، آنکھوں سے اور فؤاد سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ آیت اصل میں علم کے حصول اور اس کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کے طریقہ کار سے بحث کرتی ہے۔ فرمایا گیا ہے اس میں کہ کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو، یعنی ایسے عقیدے اپنے ذہن میں مت جماؤ، ایسے خیالات کی پابندی مت کرو، ایسی باتیں نہ کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ایک طریقے سے یہ جہل سے باز رہنے کی آیت ہے۔ علم کی قدر و قیمت اور علم ہی کی روشنی میں انسان کو اپنے خیالات، اپنے عمل اور اپنی زندگی کے جتنے بھی وظیفے ہیں، اسی علم کی روشنی میں اس کو قائم کرنی چاہیے، اس آیت کی روشنی میں۔ اب آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ 3 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت اہم دی ہیں، وہ سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فؤاد کی قوت۔ یہ 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم کی جانب بڑھتا ہے، جہل کے اندھیروں سے نکلتا ہے اور علم کی روشنی میں آتا ہے۔ اور اس آیت میں جو سننے اور دیکھنے کا جو ہمارا یہ قوت ادراک ہے، یا جس کو ہم عام طور پر جس عام زبان میں محسوسات بولتے ہیں، ان محسوسات میں سے 2 بہت ہی اہم محسوسات کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ایک تو سننے کا احساس، ایک سننے کی حس اور دوسری دیکھنے کی حس۔ یہ 2 ذرائع ایسے ذرائع ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ویسے تو محسوسات میں سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، چھونے کی حس، یہ بھی بڑی مددگار ہوتی ہے انسان کو علم حاصل کرنے میں، لیکن سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے انسان کو علم حاصل کرنے میں، وہ کانوں کا اور یا سنوائی کا اور آنکھوں کا، بصارت کا یا مشاہدے کا رول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 ذرائع علم پر خاص طور سے زور دے کر کے کہا ہے، اور انہی کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ یہ علم کے ذرائع ہیں، اور انہی کو جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ اور اب یہ 2 چیزیں، 2 احساسات، 2 محسوسات جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں،
ان کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں سے اس پر سوچنا، اس پر غور و خوض کرنا، یہ فؤاد کا کام ہوتا ہے۔ فؤاد میں قلب بھی شامل ہے اور عقل بھی شامل ہے، دونوں مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں، تب یہ فؤاد کہلاتا ہے۔ ورنہ قلب ہے ہی قلب، الگ لفظ ہے قلب کا عربی زبان میں، اور قرآن کریم میں یہ قلب بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس میں علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اور ہدایت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن بہرحال فؤاد کا لفظ جو ہے وہ دونوں مجموعوں کو شامل ہے، یعنی قلب اور فکری قوت، سوچنا اور عقل کی قوت، یہ دونوں ملا کر فؤاد کہلانے کے مستحق ہیں۔ چنانچہ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تینوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تین ذرائع ہوئے بہت اہم ذرائع جو انسان کو علم حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن ان کو صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، صحیح سوچ کے ساتھ استعمال کریں گے، جبھی ہم علم تک پہنچیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان تینوں ذرائع سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، اور اگر کیا تو پھر اس کا استعمال جو تمہیں اللہ سے کی طرف سے ملا تھا اے انسان، اس کا استعمال تم نے کیسے کیا۔ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، اور یہ تینوں چیزیں مل کر کے جو گواہی دیں گی وہ اصل میں علم ہی ہے۔ تو اب یہ سماعت کا ذکر جو یہاں کیا گیا، تو سماعت میں صرف یہ بات شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آواز سنی اور اس آواز کو سن کر پہچانا کہ کس چیز کی آواز ہے، ریل گاڑی کی آواز ہے یا ہوائی جہاز کی آواز ہے، موٹر کی آواز ہے یا اسکوٹر کی آواز ہے۔ یہ آوازیں بھی بہرحال علم میں شامل ہوتی ہیں، جن لوگوں کو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کو علم کا فائدہ پہنچتا ہے اسے۔ لیکن یہاں قرآن کریم کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب علم کے ساتھ ساتھ ہے، تو سماعت کا ذکر جو ہے یہاں صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ آنکھوں کانوں سے جو کچھ ہم نے آوازیں سنی مختلف قسم کی ان کو پہچان لیا، نہیں، بلکہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ جو بات ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے تم تک پہنچائی اس پر تم نے دھیان دیا یا نہیں دیا۔ تو سماعت میں وہ علوم شامل ہو جاتے ہیں جن کو اسلامی دور میں کسی وقت علوم نقلیہ کا نام دیا گیا تھا، یعنی جو منتقل ہو کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبروں کی طرف، اور پھر پیغمبروں سے وہ منتقل ہوئے عام انسانوں کی طرف۔ تو یہ کانوں کا جو تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، سماعت کا جو تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اس میں بالخصوص نقلیہ علوم شامل ہو جاتے ہیں، وہ علوم شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے منتقل ہوئے ہیں، پیغمبروں کی طرف، پیغمبروں کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں باقی انسانوں کی طرف، اور جو اولی مخاطب تھے پیغمبروں کے یعنی صحابہ، تو ان کے بعد جن کی طرف منتقل ہوئے، سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا رہا، تو اس علم کی حفاظت بھی مسلمانوں نے کی جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے تھے، اور بڑی جدوجہد، بڑی کاوش اس سلسلے میں انہوں نے کی۔ بہرحال یہ نقلیہ علوم جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقلی علوم کی طرف اشارہ ملتا ہے بصر سے، یعنی مشاہدے سے۔ مشاہدہ جو ہے وہ انسان کو بہت سی علوم کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور حالانکہ اس کے ساتھ تجربہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تجربہ بھی ایک طرح کا مشاہدہ ہی ہے۔ سائنس میں جو زور دیا جاتا ہے اس تجربے پہ، وہ اصل میں مشاہدے سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ مشاہدے ہی کی بہت ہی ڈیولپڈ فارم ہے جس کو ہم تجربہ کہتے ہیں۔ بار بار کسی چیز کا مشاہدہ کریں اور مخصوص احوال پیدا کر کے اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہم تجربہ کہتے ہیں، اصل میں وہ بنیادی طور پر مشاہدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو ذرائع علم کے عطا کیے، اور کہا کہ ان کے سلسلے میں ان سے بھی سوال جواب ہوگا،
یہ بھی وجہ بنیں گی اس بات کی جواب دہی کی کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان دو ذرائع کا کیسا استعمال کیا، تم نے ان دو ذرائع سے علم جو حاصل پہنچا تھا تم تک اس پر تم جمے، یا محض تم نے اپنے خیالات کے پیچھے چلے اور صرف ایسی چیزوں پہ جم گئے جو دراصل علم نہیں تھے بلکہ جہل تھے۔ تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اسلامی دور میں، اسلامی معاشرے میں جس وقت اسلامی کلچر وجود میں آ رہا تھا، ان دونوں قسم کے علوم پر پوری توجہ دی گئی۔ ایک طرف وحی کے ذریعے سے جو علوم حاصل ہوئے تھے تو وہ علوم جو قرآن میں کی شکل میں موجود تھے ان کو محفوظ کرنے کی بڑی جدوجہد ہوئی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی زندگی میں کہیں، جو عمل اپنی زندگی میں کر کے پیش کیا، ان کی بھی حفاظت بہت تندہی کے ساتھ کی گئی۔ تقریباً 250 سال کے اندر اندر یہ تمام کام مکمل ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ علوم جو تجربے کی روشنی میں حاصل ہوتے ہیں، جن کو آج کے دور میں سائنس کہا جاتا ہے، وہ علوم اس زمانے میں فلسفے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو فلسفہ تھا اس وقت بہت ڈیولپ ہوا اور اسی میں تجربی علوم میں بھی بڑی زبردست ترقیاں ہوئیں۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب ہے کہ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں قرآن سے متاثر ہو کر، رسول اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے عمل سے متاثر ہو کر اور علم کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے کس قدر جانفشانی سے کام کیا ہے مسلمانوں نے اپنے دور میں، اور کس قدر علمی تہذیب زبردست قسم کی برپا کی ہے، جس کے فائدے تمام دنیا کو پہنچے اور آج ساری دنیا ان کے فائدے اٹھا رہی ہے۔ اور یہ کہ اسلامی دور میں یہ دونوں قسم کے علوم، یعنی سماج سے جو حاصل ہوتے تھے یا پیغمبر کے ذریعے سے جو حاصل ہوتے تھے، ان علوم کو بھی، اور جو علوم انسان کو اپنے تجربات کی روشنی میں حاصل ہوتے تھے، ان کو بھی پوری طریقے سے ہم ساتھ میں لے کے چلے۔ مسلمان اسلامی دور میں یہ دونوں علوم نے ترقی کی اور الحمدللہ دنیا کو ایک ایسی شاہراہ علم کی پیش کی جس کے نتیجے میں آج دنیا اس ترقی یافتہ ہم کو نظر آتی ہے۔ حالانکہ اقرار نہیں کیا جاتا اور بہت ہی دبایا گیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ چیزیں واضح ہو کر کے آ رہی ہیں، بالکل صاف صاف سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے بڑی تگ و دو کی ہے دونوں قسم کے علوم کو ترویج دینے کی، ان کو ترقی دینے کی، ان کو دنیا میں عام کرنے کی۔ ان مسلمانوں کے دور میں اسلامی تہذیب میں یہ دونوں ہی علوم باقاعدہ ترقی پائے اور ایک متوازن انداز سے ترقی ہوئی ان سب علوم کی، اور اللہ کے فضل سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں فلسفہ، مذہب اور سائنس یہ سب ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہوئے اور ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما نہیں نظر آئے اس دور میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔